جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم وامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صاحب ایک سوال ہندوستان سے ہمیں موصول ہوا ہے وقف املاک کے بارے میں۔ وہاں پر ابھی بحث ہو رہی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا قانون ہے وقف کا، اور اس کو جو ملکی قوانین ہیں ہندوستان کے اس کے تحت نہیں دیکھا جانا چاہیے، یہ ہمارا شرعی مسئلہ ہے۔ تو دین اسلام میں کیا وقف کی کوئی شریعت کوئی قانون بیان ہوا ہے، یا ہماری جو اسلامی فقہ میں چیزیں آتی ہیں اس کی کیا حیثیت اور کیا نوعیت؟ یہ دین کا موضوع تو نہیں ہے، البتہ مسلمانوں نے اپنی روایت میں جو چیزیں اختیار کیں ان میں ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ ہمارے ہاں تعلیمی نظام کے لیے، خیر و برکت کے دوسرے کاموں کے لیے اوقاف کا سلسلہ رہا۔ بہت سے لوگ اپنی کوئی جائیداد جس کی آمدنی سے ادارے چلتے رہیں وقف کر دیتے تھے، اور یہی اوقاف ہے، یہ بادشاہوں کی طرف سے بھی وجود پذیر ہوئے، عمرا نے بھی کیے۔ بڑے بڑے اوقاف ہیں جن کے اہتمام میں ادارے قائم ہوتے تھے، طالب علموں کے لیے وظائف کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو ہماری فقہ میں اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی گئی، وہ بڑی مفصل قانون سازی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلم لاء کا ایک اہم باب ہے، تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے بہت سے معاملات اس سے متعلق رہے ہیں۔ وہ اگر اس کے بارے میں حساس ہیں یا اس پر گفتگو کر رہے ہیں یا اس کی حفاظت چاہتے ہیں تو یہ بالکل جائز چیز ہے، اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کسی جمعیت، کسی قوم یا کسی کمیونٹی کا حق بن جاتی ہیں، اس کی روایت، اس کے کلچر اور اس کی ثقافتی روایات کے تحت بھی اس کا حق بن جاتی ہیں۔ ان کو محفوظ رکھنا یہ میرے نزدیک ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، الا یہ کہ یہ بتایا جائے کہ اس میں خرابی کوئی پیدا ہو رہی ہے، تو خرابی کی اصلاح کرنے کا حق تو ہر ایک کو ہے۔ لیکن اپنی ذات میں یہ مسلمانوں کی ایک بڑی غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے، اس کی حفاظت ہوتی رہنی چاہیے۔ جی بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ جمل صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سوال کیجیے گا۔ ارتقا شریل جی السلام علیکم۔ سلام۔ جی میرا سوال تھا کہ لوگ جو ہے تراویح کے دوران میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ فون سے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم لوگ جب امام تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ریڈ کر سکتے ہیں فون سے؟ قرآن پاک کا ترجمہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑھنا اس میں خلل کا باعث بنے، تو یہ ادب احترام ملحوظ رکھیے، ورنہ سننے پڑھنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اس کے سمجھنے کا جو اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی واضح ہے۔ عبداللہ زیاد صاحب مائک انمیوٹ کیجیے گا، سوال کیجیے گا۔ عبداللہ زیاد السلام علیکم۔ میرا سوال زکوٰۃ سے متعلق تھا کہ کیا جو افطاری کے دسترخوان لگائے جاتے ہیں اس میں زکوٰۃ کے پیسے صرف کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں عام طور پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو دعوت کی طرح ہے، اور وہ جو کھانا ہے وہ ملکیت میں نہیں دیا گیا۔ اور اسی زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہسپتال میں مریضوں کے لیے دوائیاں لینے میں کیا زکوٰۃ کے پیسے صرف کیے جا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اصلاً تو مسلمانوں کی حکومت کا ٹیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کے جبر سے نجات دلانے کے لیے وہ رقم خود مقرر کر دی ہے جو اب حکومت کا حق ہے۔ حکومتیں وصول کریں تو ان کو دینا چاہیے، اور حکومتیں پابند ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہیں تو زکوٰۃ ہی کو تنہا ٹیکس کی حیثیت سے لاگو کریں، اس کے سوا مسلمانوں پر بھی اور اپنی رعایا پر بھی اور اپنے باشندوں پر بھی کوئی اور ٹیکس عائد نہ کریں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کر رہی ہوں تو یہ اللہ کا حق مجھے اور آپ کو اپنے طور پر ادا کرنا ہے۔ وہ اگر ہم ادا کریں تو اس میں بنیادی بات یہ ہے
کہ وہ یا خالق کی کسی خدمت میں جانا چاہیے یا خلق کی خدمت میں، یعنی انسانوں کی خدمت یا اللہ کے دین کی خدمت۔ وہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، ہسپتال کے مریضوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، ہسپتالوں کے بنانے پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن دعوت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر تو غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو ضرور، اس سے اچھی بات کیا ہے، لیکن اگر اپنے دوست احباب کی دعوت کرنی ہے تو یہ تو کوئی خلق کی خدمت کا کام نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے اپنے سرمایے ہی سے موضوع ہوگا۔ جی بالکل واضح ہے۔ ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں ثاقب۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ ظہور امام مہدی کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ جو دین مکمل ہو گیا، قرآن نے اس کی تصدیق کر دی، نبوت کا سلسلہ محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گیا، اور دین کے تمام معاملات میں قرآن ہی کو فیصلہ کن اتھارٹی حاصل ہو گئی، تو جو کچھ ظہور مہدی کے معاملے میں ذخیرہ احادیث سے اخذ کیا جاتا ہے، اگر اس نتیجہ فکر کو درست مان کر ظہور امام مہدی کا انتظار کیا جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان و عقیدہ کے حوالے سے وہ کیا مسئلہ یا بگاڑ ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے؟ اس پر ذرا رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ میں نے تو پرسوں سے اس میں اپنی تحقیق بیان کر رکھی ہے۔ مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں بالکل ضعیف روایات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی یہی بات لکھی ہے، اور اعتراضات سیریز میں اس کو خاص طور پر موضوع بنا کے جتنی روایات بھی، اور وہ 6-7 ہی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، ان سب پر تبصرہ کیا ہے اور ان کی حقیقت واضح کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ محض افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی جناب عالم خان صاحب سوال کیجیے گا، عالم خان۔ جی السلام علیکم عامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت کو تقسیم نہیں کیا جائے، بلکہ میری اہلیہ کے مرنے کے بعد میرے وراثت کو اسی طرح سے تقسیم کیا جائے جیسا کہ قانون ہے، اور جب تک میری اہلیہ وہ اس میرے مال کی اسی طرح سے مالک ہوں گی اور اسی طرح سے خرچ کرتی رہیں گی جیسا کہ اس وقت میں اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہوں؟ کیا یہ وصیت کی جا سکتی ہے؟ جی کر سکتے ہیں آپ یہ وصیت۔ یعنی ہمارے ہاں چونکہ ہماری روایت کے مطابق خواتین فوراً نکاح نہیں کرتی، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال روایت یہی ہے۔ تو وہ اسی طرح اپنے خاوند کے نام پر ہی بیٹھی رہتی ہیں، تو آپ ان کی حفاظت کے لیے کوئی وصیت کر سکتے ہیں، تاہم اس کی تحدید ضروری ہے۔ یعنی یہ بتا دیں کہ وہ اس میں سے کتنا خرچ کر سکتی ہیں یا کس نسبت سے خرچ کر سکتی ہیں، تاکہ اصل حقداروں کے حق پر کوئی اثر نہ پڑے۔ تو اس طرح کی وصیت کسی گھر کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس کی دلیل بھی کیا ہے۔ یہ واضح ہے۔ عبدالرحمن ظفر صاحب آپ سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر حمدی صاحب، ابھی رمضان میں ٹی وی میں جو دیکھ رہا تھا میں، تو رمضان کے حوالے سے دینی پروگرام چل رہے تھے۔ اس میں ایک موقع پر یہ ساحل ادیم صاحب موجود تھے وہاں پر، تو انہوں نے یہ بحث چل رہی تھی نکاح کے حوالے سے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ نابالغ اور لڑکی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کے خلاف ہے۔ سورۃ طلاق میں آیت کا حوالہ تھا کہ جی آیت نمبر 4، تو اس میں جو لم یا حزن ہے تو عربی کے اعتبار سے یہ ترجمہ اس کا درست سمجھتے ہیں علماء کے، جو کہتے ہیں کہ جس کو حیض نہیں ہے اس کی بھی عدت یہ مقرر ہے، یعنی نابالغ بچے کی۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو عورت ہے وہ اگر یہ شرط نہیں کہ اس کا ذہنی طور پہ بھی میچور، ذہنی طور پہ بھی وہ میچور ہو، صرف فزیکلی میچور ہو، وہ انف ہے۔ لیکن ہم حتی بلغ النکاح سے یہ مراد دے سکتے ہیں کہ اور رشد کے الفاظ سے جو قرآن میں ہے کہ میچورٹی ذہنی بھی اچیو ہونا لازمی ہے نکاح کے لیے، صرف چائلڈ کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نابالغ کا۔ جی واضح ہے سوال، شکریہ۔ سورہ طلاق کی آیت کو بالکل غلط بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ زیر بحث نہیں ہے، اس میں یہ زیر بحث ہے کہ بعض ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں
جس میں ایام نہیں آ رہے ہوتے اور ایک طرح کا ارتیاب شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کیا صورتحال ہوگی، اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ جس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ عدت کی تعین ہے، یہ چیز وہاں زیر بحث ہے۔ نکاح کس عمر میں ہونا ہے، کس عمر میں نہیں ہونا، وہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید نے موضوع نہیں بنایا۔ وہ چیزیں جو علم و عقل کی روشنی میں طے ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیوں موضوع بنائیں گے؟ ان میں کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہو تو تنبیہ کر دی جاتی ہے، ورنہ انسان خود اپنی عقل سے اپنے علم کی روشنی میں صحیح رائے قائم کرتے ہیں۔ تو نکاح کب کرنا ہے اس میں عام طور پر والدین درست فیصلے کرتے رہے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو پرانی معاشرت ہے اس میں اس طرح کی غلطیوں کی اصلاح بزرگوں کی نصیحت سے ہو گئی، خاندان کے زور سے ہو گئی۔ اسی طرح اب جدید ریاست کیونکہ بڑی منظم ہو گئی ہے تو اس میں قانون سازی بھی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کی قانون سازی لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے۔ یعنی اگر عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہو کہ چھوٹی عمر کی شادی حق تلفی کا باعث بنتی ہے بچے کے لیے بھی اور اس کی ماں کے لیے بھی، تو قانون بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس طرح کے تمام قوانین میں استثناء قائم رکھنا چاہیے، یعنی یہ بتا دینا چاہیے کہ فلاں اور فلاں صورتحال ایسی ہے جس میں اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز تو بالکل علم و عقل کی بنیاد پر طے کرنے کی چیز ہے۔ اس کو جو لوگ قرآن سے نکالنے کی صحیح کرتے ہیں وہ خود قرآن پر زیادتی کرتے ہیں۔ جی واضح ہے جی۔ داؤد صاحب مائک انمیوٹ کیجیے گا، سوال کریں۔ فاروق داؤد۔ السلام علیکم غامدی صاحب، ابھی یہ جو عدت کے سوال سے میرے سوال آیا کہ ایک اگر لیڈی ہے وہ اس کو چائلڈ بیئرنگ ایج اس کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے اور اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں کہ وہ پریگننٹ ہو جائے کہیں سے، تو اس کو کیا اس کے لیے لازم ہے یا وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ڈیتھ کے بعد باہر نکل سکتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ وغیرہ، یا وہ نہیں نکل سکتی ہے؟ اس کے لیے قانون سازی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اٹھے اور کسی کو ہدف متعین بنا لے۔ تو اس میں اگر جدید طب میں یہ گنجائش پیدا کر لی جائے کہ وہاں سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا اور کوئی ضرورت بھی ہو اس کی، تو عدت کی پابندی ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف یہ جاننے کے لیے ہے، اس لیے ہے کہ پیٹ میں کوئی ایسی صورتحال نہ ہو جو کل کوئی مسئلہ پیدا کر دے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ یعنی خواہ وہ طلاق کی عدت ہے اور خواہ وہ شوہر کے رخصت ہونے کے بعد عدت ہے، وہ رحم کی صورتحال ہی کو معلوم کرنے کے لیے ہے۔ رحم کی صورتحال آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں تو اس طرح معلوم نہیں ہو سکتی تھی جیسے اب ہم آلات سے اور علم جدید سے معلوم کر لیتے ہیں۔ وہ اگر قطعی طور پر معلوم ہو جائے اور خاندان کے لوگ اس پر راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ جی عمیر یوسف صاحب آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دسترخوان لگتے ہیں کیا اس میں ہم سحری اور افطاری کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو زکوٰۃ اگر ہم اس زکوٰۃ کے پیسے دسترخوان کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں امیر بھی شامل ہوتے ہیں؟ اور دوسرا جو میرا مین سوال وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ کلچرل جو سوسائٹی کے کلچر ہوتا ہے اس کو ویلیو دیتا ہے، تو ہم جی اس چیز کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو پردہ ہے اگر پاکستان میں ہم دیکھیں اس کے نارمز الگ ہیں کہ لوگ زیادہ پردہ کرتے ہیں تو جو نہیں کرتا اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یورپ سائڈ پہ ہم دیکھیں تو وہاں پہ نارمل ہے چیزیں، تو اتنا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ ایک کلچرل چیز سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم پردے؟ جی شکریہ۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اگر غریبوں کے لیے کوئی دسترخوان بچھایا گیا ہے اس میں کوئی امیر بھی کھانا کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصلاً کس مقصد کے لیے ہے؟ اصلاً جس مقصد کے لیے ہے اس میں آپ زکوٰۃ بھی صرف کر سکتے ہیں۔ یہ جو حجاب، پردہ، اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں نے اپنی رائے بیان کر دی ہے، بہت وضاحت سے بیان کر دی ہے، اپنی کتاب میزان میں اس کو لکھ دیا ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ مرد و زن کے ملنے کے آداب بتائے گئے ہیں، وہ آداب قرآن مجید نے خود بیان کیے ہیں، ان کو میں نے ایک ایک کر کے متعین کر دیا ہے، اور پھر اعتراضات سیریز میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کر کے جتنے واقعات ہیں، روایات ہیں، ان پر بھی گفتگو کر دی ہے،
اور اب یہ اعتراضات سیریز کی پوری گفتگو کتاب کی صورت میں ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب نے لکھ بھی دی ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے، تو ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ جو کچھ آپ بیان فرما رہے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ زیادہ تر کلچر ہے، ہر قوم کی اپنی روایات ہوتی ہیں۔ خود ان مغربی قوموں کے ہاں لباس پہننے کے آداب، عورتوں مردوں کے ملنے کے آداب، اسی طرح نکاح طلاق کے طریقے بہت کچھ مختلف رہے ہیں، ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جو چیز ابدی ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت کتنی ہے اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ ان سب جگہوں پر بیان کر دیا۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ ارتقا آپ کی طرف واپس آتے ہیں، آپ کا مائک انمیوٹ کرنے کی کوشش کیجیے، ہم نے تو یہاں سے انمیوٹ کیا ہے آپ تک کے سوال پر۔ جی شکریہ۔ سلام۔ غامدی صاحب، آپ کا میں نے کافی مرتبہ سنا ہے کہ جو شادی کا ادارہ ہے وہ دراصل بچوں کی پرورش کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں ویسے تو کافی آبجیکشنز کر سکتی ہوں، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ریسرچ بھی یہ بتاتا ہے کہ جو میجورٹی کپلز ہوتے ہیں وہ ان کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی شادی کے بعد، اور اس کے بہت سیویئر نفسیاتی ایشوز بچوں کو لائف لانگ سفر کرنے پڑتے ہیں۔ تو اور جو شادی کا کانسیپٹ ہے وہ بھی جو ہے اسلام نے انٹروڈیوس نہیں کیا، وہ تو دنیا میں پہلے سے تھا۔ تو وہ بس اس کا آپ پہلے جواب دے دیں کہ پھر یہ ادارہ جو ہے وہ بچوں کی ویل بینگ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے جب یہ انہیں اتنا نقصان پہنچاتا ہے؟ جتنے بھی ادارے بنائے جاتے ہیں وہ نقصان تو پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ بنائے کس وجہ سے گئے ہیں؟ ریاست کا ادارہ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا کچھ کرتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لوگ آ کر اپنی خواہشات دوسروں پر مسلط کرتے ہیں۔ لیکن ریاست کا ادارہ کیوں بنایا ہم نے؟ اس لیے کہ انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس مقصد کے لیے، یعنی اس کے سوء استعمال سے بچنے کے لیے کوئی نظم بنایا جائے۔ اسی وجہ سے ہم سب ریاست کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، اس کی پولیس کے سامنے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یہ سب اسی لیے۔ تو ادارہ اصلاً کس لیے بنا ہے، یہ بات میں نے بتانے کی صحیح کی ہے، اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اسی لیے ہے کہ انسان کے بقا کے لیے، یعنی انسان چونکہ بالکل ناتواں پیدا ہوتا ہے، اس کو کئی برس تک نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو کھا پی بھی نہیں سکتا اپنے طور پر۔ جانوروں کے بچے پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا بچہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس مقصد کے لیے یہ ضروری ہوا کہ ایک مرد و عورت باقاعدہ معاہدہ کرے، اس کے حقوق و فرائض طے ہوں، اس میں یہ متعین کیا جائے کہ ذمہ داریاں کون اٹھائے گا، مل کے اٹھائیں گے، مرد اٹھائے گا، عورت اٹھائے گی، اس طرح کا ایک کانٹریکٹ وجود میں آئے، پھر ان کی آغوش میں بچے کو ڈالا جائے۔ اب یہ بات کہ انہوں نے اس کو خراب کر ڈالا، انہوں نے اپنے نفسیاتی مسائل بچوں کو منتقل کر دیے، تو یہ تو دنیا میں جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، خرابیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ادارہ تو اسی لیے بنا ہے، اگر بچوں کی پیدائش کی یہ ضرورت نہ ہوتی اور بچوں کی پیدائش اس سے متعلق بھی نہ ہوتی تو پھر آزادانہ جنسی تعلق پہ اعتراض کیا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ سر اس پہ بھی تبصرہ فرما دیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا یہ ادارہ۔ اسلام ان کے خیال میں کب آیا ہے؟ اسلام تو حضرت آدم کے ساتھ آ گیا تھا۔ بالکل واضح۔ آگے بڑھاتے ہیں، حسیب صاحب سوال پوچھیے گا۔ حسیب صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے۔ حسیب حسان صاحب۔ گنڈی صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ خدا سے اپنا زندہ رشتہ کیسے قائم کیا جائے، اور حقیقی طور پر خدا پر اور اس کے پلانز پر پختہ یقین کیسے قائم کیا جائے؟ ایک عقلی سطح ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کیجیے، وہ دلائل سے آپ کو ذات باری کا تعارف کرائے گی، بتائے گی اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے سنن کیا ہیں۔ یہ علمی معرفت آپ کو اس سے حاصل ہوگی۔ پھر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے تو اس سے ایک تاثیر منتقل ہوتی ہے۔ جب آپ بار بار قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن سے ایک زندہ تعلق پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق میں مضبوطی آتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے نفس کو خواہشات سے ہٹا کے کچھ وقت کے لیے اپنے رب کی طرف متوجہ کریں۔ اس کے لیے مسجد، نماز
اس کا خصوصی اہتمام یہ ذرا زور لگا کے کرنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں دل لگنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے صالحین کی صحبت. تو میں اس کو محمدی سلوک کہتا ہوں، یعنی قرآن نے یہ سلوک بتایا ہے. یہ تینوں نکات ہیں، ان کو سامنے رکھیں. اس کے سوا باقی جتنی چیزیں ہیں وہ یا کمی پہ یا زیادتی پر منتج ہوتی ہیں، ان میں افراط و تفریط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا وہ یہی ہے. اس کی کتاب نماز اور مسجد سے ایک زندہ تعلق اور صالحین کی صحبت، وہ دوستوں میں بھی تلاش کرنے چاہیے اور وہ تربیت تعلیم کے لیے بزرگوں میں بھی تلاش کرنے چاہیے. بہت عمدہ جواب، بہت شکریہ منصب. ذیشان صاحب موجود ہیں. ذیشان صاحب آپ مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے. ذیشان صاحب السلام علیکم خانگی صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ کا تصوف پر تنقید کرنے کا ماخذ کیا ہے قرآن کے علاوہ؟ کیونکہ نہ تو آپ کو عرفان ہوا ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ فریق مخالف کو اس کی جگہ پر رکھ کر سمجھے، تو وہ تو عرفان کے بغیر مشکل ہے. اور دوسری بات کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک بھی شخص عرفان حاصل کرنے کے بعد لوٹ کر نہیں آیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عالمگیر اصول ہے. تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے ایک غیر مسلم کو؟ فرض کرے کہ میں ایک ایگناسٹک ہوں. حسن یہ ذرا وضاحت کیجیے، میں پوری بات سمجھ نہیں پایا ان کی. مجھے بھی فرما رہے ہیں کہ تصوف پہ آپ تنقید کرتے ہیں. جو صاحبان تصوف ہیں وہ تو عرفان کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ نے عرفان حاصل نہیں کیا اور آپ کا اپنا اصول ہے کہ دوسرے کے اوپر ہم تنقید تب کریں کہ جو اس کا حقیقی تجربہ ہے اس کو ہم جانتے ہوں، تو ہم جب جانتے ہی نہیں ہیں کہ صوفیاء کے اوپر جو کیفیات گزرتی ہیں وہ ہمیں تو حاصل ہی نہیں ہوئی، تو ہم ان پہ تنقید کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے تو اس پر کبھی کوئی تنقید کی نہیں. اسے جب دین قرار دیا جاتا ہے تو اس کا فرق واضح کیا ہے. میں نے تنقید کی ہے، اس کا عنوان دیکھیے کیا ہے میری کتاب برہان میں ہے، اسلام اور تصوف. یعنی اللہ کا دین کیا ہے اور تصوف کیا ہے، دونوں کو برابر رکھ کے بتا دیا کہ وہ ایک الگ نظام فکر ہے. میرے تو الفاظ ہی یہ ہیں کہ وہ ایک الگ دین ہے، یہ ایک الگ دین ہے. تو میں نے صرف اس کو علیحدہ کر کے دکھایا ہے، اور کوئی تنقید میں نے کبھی نہیں کی. میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ اسلام کیا ہے اور کیا چیز اسلام نہیں ہے. یہ بات میں نے واضح کر دی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ بتا دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جو دین کی ہدایت ہمیں ملی ہے اس میں اللہ کی بات سمجھنے، جاننے اور اس کی ہدایت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ سے حاصل کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دروازہ خود محمد الرسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. تو میں نے اسلام کی وضاحت کی ہے اور تصوف کو الگ کر کے دکھا دیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کیا. میں نے کوئی تنقید نہیں کی. جی واضح ہے. ہما طالبہ سوال کیجیے گا. ہما السلام علیکم وعلیکم السلام. استاد، میرا سوال یہ ہے، میں نو مسلم ہوں اور میں اسلام کی طرف مولانا وحید الدین صاحب کا لٹریچر پڑھ کے آئی تھی. مولانا کا لٹریچر پڑھنے کے بعد انسان خدا کو نہ دیکھتے ہوئے دیکھنے لگتا ہے اور گہرا قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے خدا سے. استاد، اب یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان دن بہ دن گھٹ رہا ہے، مطالعہ جاری ہے. ایمان گھٹنے اور بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ شکریہ. یہ بھی پوری طرح بات واضح نہیں ہوئی. جی فرماتی ہیں کہ مولانا کا لٹریچر پڑھ کے اسلام کی طرف آئیں، لیکن جو کیفیت تھی وہ اس طرح کی نہیں ہے جو اسلام قبول کرنے کے فوراً بات ہوئی تھی. ایمان کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ معاملہ ایسے ہی ہونا چاہیے فطری طور سے؟ انسان ایسے ہی ہے، انسان ایک حالت میں کبھی نہیں رہتے. صحابہ کرام کی جماعت جس کی اللہ نے خود تعریف کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ خیر امت تھے، وہ بھی اپنی یہی کیفیات بیان کرتے ہیں. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے صورتحال اور تھی. آپ کی مجالس میں بالکل مختلف کیفیات ہوتی تھی. وہاں سے اٹھ کے اپنے دھندوں میں جاتے تھے، کوئی کھیت میں کام کرنے گیا ہے، کوئی اپنا باغ دیکھنے گیا ہے، تو وہ کیفیت نہیں رہتی تھی. اسی طرح انسان پر احوال گزرتے ہیں. تو یہ تو ایک جد و جہد ہے، ایسا نہیں ہے کسی خاص کیفیت کی ضمانت دی گئی ہے. آپ کو اپنے علم کو بڑھاتے رہنا ہے اور دعا کرنی ہے رب زدنی علما. آپ کو اپنے عمل کے لیے اہتمام کرنا ہے اور وہ کوشش کرتے رہنا ہے جس میں اللہ کی کتاب کا مطالعہ جاری رہے، مسجد کی حاضری کا اہتمام رہے،
اور اس سے آگے بڑھ کر صالحین کی صحبت، ان کی مجلسوں میں جانا، ان کی باتیں سننا، اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو بیدار رکھنے کا عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اسلام قبول کیا یا اس کا شعور پیدا ہوا تو اب شیطان کے حملوں سے پناہ حاصل ہو گئی۔ نہیں، وہ پناہ حاصل کرنے کی صحیح کرتے رہنا چاہیے۔ جی کامران زیب سوال کیجیے گا۔ کامران زیب جی۔ برمی صاحب، ہمارے پاس دو موقف ہوتے ہیں، ایک قوم کا اور ایک امت کا۔ قوم کے اندر کہیں نہ کہیں ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، ڈیموکریسی میں حکومتوں میں پاور کے اوپر کوئی بھی غیر نان مسلم بھی آ سکتا ہے، لیکن امت کے کنسیپٹ میں شاید کہ یہ مسنگ لگتا ہے کہ جس طرح ہماری مین کا لیتا ہے کہ ہمارا جو حکمران مسلم ہونا چاہیے، جنرل بھی، پرائم منسٹر بھی، تو کیا یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کا حکمران ایک مسلمان ہونا چاہیے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم اور امت دو الگ الگ چیزیں زیر بحث آتی ہیں، تو اب اگر مسلمان بحیثیت قوم ہیں تو قومی لحاظ سے تو وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ امت بھی ہیں، لہٰذا ان کا حکمران مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ تو قوم اور امت کے دونوں تصورات میں کہیں کوئی تضاد آتا ہے تو پھر کیا ترجیح قائم کیجیے؟ نہیں، کوئی تضاد کیوں آئے گا؟ یعنی امت کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں ہم آپ سے ہدایت حاصل کریں گے، آپ کے دین کے پیرو ہیں، اور اس میں جو ہمارا باہمی تعلق قائم کیا گیا ہے وہ قومیت کا نہیں ہے، وہ اخوت کا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں انما المومنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ یورپ میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، وہ مسلمان ملکوں میں رہتے ہوں، وہ سب کے سب بھائی ہیں۔ تو یہ برادری کا تعلق ہے جو قائم کر دیا گیا ہے۔ رہے قومی تعلقات، وہ مختلف ہو سکتے ہیں، قومیں تو رنگ سے بھی بنتی ہیں، نسل سے بھی بنتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں ایک وطنی قومیت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی ایک جگہ کو اگر ریاست قرار دیا گیا ہے، اس کا ایک نام رکھا گیا ہے، تو مختلف مذاہب کے لوگ جیسے ہی اس طرح کی کوئی ریاست قائم ہوتی ہے، اگلے دن اپنی ایک نئی قومیت بنا لیتے ہیں۔ 14 اگست کی پہلی رات سب لوگ ہندوستانی تھے، لیکن اس کی اگلی صبح سب کے سب پاکستانی ہو چکے تھے۔ تو قومیت کا معاملہ یہ ہے، اس کو مذہب کا مسئلہ کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ سب مسلمان مل کے اپنی ایک حکومت بنائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے، اس کا تعلق حالات سے ہے۔ جی بہت شکریہ تمام لوگوں کا، ہم سب آپ کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اگلے ہفتے، تب تک اللہ حافظ۔